السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواہ مسلم۔ سامعین کرام، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے 12 ربیع الاول کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ اور ولادت سے کیا تعلق ہے، کیسا رہا، وہ اس کے بارے میں مختصر سے انداز میں کچھ روشنی ڈالوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں نئی نئی رسموں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ہر نئی رسم بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کتاب و سنت کی پیروی کو لازم پکڑ لو اور دین میں نئی نئی رسموں سے پرہیز کرو۔ سنن دارمی میں یہ بات لکھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگوں کی نظر میں اچھی لگے۔ یہ بات جو ہے السنہ للمروزی میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے قول، عمل اور نیت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہ ہو۔ یہ بات تلبیس البیس میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اور جب کہ اسلام دشمنوں نے جن بدعات اور خرافات کے ذریعے اسلامی روح کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی، ان میں سر فہرست جشن عید میلاد النبی کے نام سے 12 ربیع الاول کو کی جانے والی وہ بدعت ہے جو 7ویں صدی ہجری میں عیاش مسرف بادشاہ مظفر الدین کوکری بن اربل اور ایک مولوی عمر بن دحیہ کے باہم تعاون سے یہ بات وجود میں آئی۔ یہ عید شروع ہوئی، یعنی اسلام کی یہ تیسری عید یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے 7ویں ہجری کی بات ہے۔ اچھا، بادشاہ مظفر الدین کوکری بن اربل کے بارے میں علامہ ذہبی کیا نقل فرماتے ہیں کہ کان ینفق کل سنۃ علی مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو 300,000، یعنی وہ بادشاہ جس نے یہ رسم ایجاد کی نئی چیز، وہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، علامہ ذہبی نقل فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہر سال میلاد النبی پر تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ کیا کرتا تھا۔ یہ بات دوال الاسلام میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اور یہ جو مولوی دحیہ کے بارے میں جو یہ بھی شامل تھے اس چیز کے اندر، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مولوی ظاہری مسلک کا تھا، ائمہ دین اور سلف صالحین کے خلاف بدزبانی کرتا تھا، ان کی شان میں گستاخی کرتا تھا، گندی زبان کا حامل تھا، بڑا بیوقوف متکبر تھا، دین کے معاملات میں بڑا بے پرواہ کاہل تھا۔ یہ بات لسان المیزان میں لکھا ہے۔ اب آئیے ہم کیا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ، ولادت باسعادت اور 12 ربیع الاول کی تاریخ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت باسعادت کے تعین میں مورخین کا شدید اختلاف ہے، یعنی ولادت میں مورخین کا شدید اختلاف ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ عید میلاد النبی کا قرون اولیٰ میں کوئی ثبوت نہیں تھا، ورنہ مورخین کسی ایک تاریخ پر متفق ہوتے جس میں جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، مگر چونکہ یہ 7ویں صدی کی پیداوار ہے اس لیے تاریخ کے تعین میں اختلاف رہا۔
تو جس چیز اچھا اور 12 وہ جو وفات ہے، وفات مبارکہ جو ہے وہ سانحہ وفات، یہ 12 ربیع الاول کو بالکل خاص تاریخ میں یہ ہوا ہے، اور اس کی تعین میں کوئی بھی کسی کا بھی بالکل ذرہ برابر اختلاف ہے ہی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، 11 کو ہوئی یا 13 کو ہوئی، ایسا کوئی نہیں کہتا ہے۔ لیکن ولادت کے اندر بہت سارے اقوال ہیں اور بہت سارے اختلافات ہیں، تو جس چیز میں شدید اختلاف ہے اور اس کو لے کر کے ایک عید بنا لی گئی اسلام کے اندر تیسری، جبکہ جو چیز کنفرم ہے 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، بالکل کنفرم ہے سب کے نزدیک، اسی دن یہ عید منائی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ 12 ربیع الاول کو وفات کے دن، جو کہ وفات کا تاریخ ہے، اس دن نہ مناتے یہ تیسری عید اسلام کی، حالانکہ اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تیسری عید کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف 2 عیدیں دی ہیں، عید اور بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں۔ بہرحال بدعت کرنا ہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ جشن منانا ہی تھا، تو 12 ربیع الاول ہی کو کیوں چنا گیا؟ ولادت کی تاریخ اور بھی تو اس میں اختلاف ہے، 9 تاریخ بھی کہی جاتی ہے اور 13 تاریخ بھی کہی جاتی ہے، 15، 17 اور کتنے اقوال ہیں، ان تاریخوں میں کیوں نہیں جشن عید میلاد النبی منایا جاتا؟ یہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ ایک تو وہی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی اسے رد کر دیا جائے گا، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین میں نئی نئی رسموں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ہر نئی رسم بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں شیطان کی زبردست چال ہے، اس لیے وہ 12 ربیع الاول ہی کو خوشیاں منواتا ہے، خود مناتا ہے اور منواتا بھی ہے۔ ورنہ یہ اگر 12 ربیع الاول کی خوشی یعنی ولادت کی خوشی اگر ان سے پوچھو کہ تم خوشی کیوں منا رہے ہو وفات پر، کہتے ہیں ہم وفات پر خوشی نہیں مناتے، ہم 12 ربیع وہ ولادت پر خوشی مناتے ہیں۔ جب اگر ولادت پہ خوشی مناتے ہیں تو ولادت کی تاریخ پہ پہلے تو لائیے۔ 12 ربیع الاول کو اگر آپ ولادت مانتے ہیں جو کہ شک و شبہ ہے، اور اس دن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں اختلاف یعنی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول کے ہونے میں بالکل اختلاف نہیں ہے، تو کم سے کم وفات کی تاریخ کے دن تو خوشی نہ مناتے۔ آپ کو ولادت کی خوشی اگر منانی ہے تو 9 تاریخ کو منا لیتے، وہ بھی تو ولادت کی تاریخ کہی جاتی ہے، 13 تاریخ بھی تو ولادت کی تاریخ کہی جاتی ہے، اور 21 کتنی تاریخیں ہیں، یعنی کئی تاریخوں میں یہ بڑے بڑے مورخین کا اس میں اختلاف رہا، وہ بتاتے ہیں یہ فلاں تاریخ ہے، کوئی کہتا فلاں تاریخ ہے، تو کم سے کم فلاں تاریخ کو منا لیتے۔ 12 ربیع الاول ہی کو ولادت منانا، اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ جو بہت بڑا سانحہ ہے اسلام کے اندر، اس دن خوشیاں منایا جانا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے اور شیطان کا طریقہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی محبت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، جس طرح انہوں نے نماز پڑھنے کو کہا نماز پڑھیں، جس طرح انہوں نے روزہ رکھنے کو کہا روزہ رکھیں، جس طرح ہر کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کرنے کے لیے کر کے دکھایا ہے، اس طرح ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔